آپ کو یاد ہوگا کہ ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا جب کرونا تھی، ہیلتھ ایمرجنسی تھی، تاکہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے. لیکن اب بتایا جا رہا ہے جو ٹائیگر فورس ہے وہ جو سرکاری دفاتر ہے ان کی نگرانی کرے گی. وہ کس کیپیسٹی میں یہ نگرانی کر رہی ہے آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. اور نواز شریف نے کون سا ایسا راستہ اختیار کیا تھا کہ وہ باہر چلے گئے. ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ بھیجا کس نے ہے. سمیع صاحب سے اور رانا صاحب سے جانیں گے کہ آخر اس کے پیچھے ہے کون. جی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ٹائیگر فورس کی آپ نے بات کی. آج نیشنل میڈیا نے ایک آدھ گروپ نے اور اخبار نے تو اس کو اہمیت دی ہے اس خبر کو, باقیوں نے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی. یہ APP نے اس خبر کو ریلیز کیا, سرکاری جو خبر رساں ایجنسی ہے, اور اس کے مطابق بہت ساری جو سرکاری جگہیں ہیں وہ ان پر نظر رکھنے کے لیے ٹائیگر فورس ہوگی. ٹائیگر فورس جو ہے یہ تحریک انصاف کے نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور بتایا گیا کہ عثمان ڈار صاحب نے ایک بریفنگ دی اور پرائم منسٹر نے اس کو اپروو کیا. یہ ذرائع سے خبر لیکن سرکاری ایجنسی نے چلائی. تو یہ ایک معاملہ بہت سینسٹیو ہے یہ, اس لیے کہ لیگل سٹیٹس کیا ہوگا, کون یعنی تحریک انصاف کے نوجوان, اب ٹائیگر فورس کی کوئی لیگل حیثیت تو نہیں ہے, اور سرکاری دفاتر پر وہ جا کے نظر رکھیں گے, کس کو رپورٹ کریں گے, ان کی جو رپورٹنگ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا. تو یہ ایک کچھ بڑے, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے رانا صاحب وہ کوئی چائنا تو نہیں ہے کہ وہاں پر جو چائنا کی جو ان کی جو جماعت ہے یا کمیونسٹ پارٹی رشیا کی, اس کو سارے اختیارات مل جائیں. یا تو ٹائیگر فورس کنسنسس سے تمام دوسری سیاسی جماعتوں سے مل کے بنائی جائے. تحریک انصاف کی فورس نہیں ہے. اس پرائم منسٹر صاحب واضح کر چکے ہیں کہ اس میں تحریک انصاف والے یہ لوگ نہیں ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جس کے پاس کنٹرول ہے جو بھی ہے, یہ بنائی کس نے ہے؟ تحریک انصاف نے بنائی رضاکار ہے نا. نہیں, رضاکار نہیں ہے صاحب. ایک تو اسکرین دیکھیں, بات سنیں, وہ آپ ایک آرگومنٹ کے طور پہ آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک جو جب کسی جگہ پر بھی سیکیورٹی کے تحفظ کے لیے, اس کی سرویلنس کے لیے گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر موجود ہے. شہباز شریف صاحب نے کیا کیا تھا, سیکریٹریٹ موجود تھا, 56 کمپنیز بنا لی, وہ تو غلط ہو گیا کام. اب آپ ایک نئی فورس بنا کے وہاں پر جو پولیس ہے, جو سرویلنس ہے, جو کچھ بھی سسٹم ہے, اس کو آپ اگر اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اسی سسٹم کو تبدیل کریں, یا پھر کوئی ایک ایسی فورس اگر آپ بنانا ہی چاہتے ہیں تو وہ ایسی کنسنسس سے ہو کہ جس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ ہو, اور پھر آپ اس کو کوئی قانونی شکل دیں. نہیں دیکھیں بھائی جان, یہ بغیر تنخواہ کے کام کرنے والے نہ رضاکار ہیں. انہوں نے کرونا کے دنوں میں بھی بڑا کام کیا, آپ کو پتا. بغیر تنخواہ کے وائرس نکالنا ہے, نہیں, بغیر جو بغیر تنخواہ کے یہ اصلاح احوال کے لیے نا ایک کوشش ہے بھائی جان پرائم منسٹر کی. نہیں, یہ غلط ہے. اداروں پہ کیا امپیکٹ یہ ہوگا, جس کی بھی کوشش ہے, میں آؤٹ رائٹلی میں آپ کو بتاؤں, یہ بالکل قطعی طور پہ غلط ہے. یہ اگر پرائم منسٹر کو کسی نے مشورہ دیا ہے تو بالکل ان کو ایک اندھیری غار کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے. یہ غلط ہے. جو چیز غلط ہے آپ اسے غلط کہیں گے, اس لیے کہ ٹائیگر فورس آپ کہہ رہے ہیں, کیا آپ نے بھی بات کی ہے کہ یہ کوئی پیسے لیے بغیر کام کریں گے؟ یعنی ان کی یہ ٹائم اتنا ہے ان کے پاس کہ یہ تھانے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے سروس کے لیے پیسے کے بغیر؟ رانا صاحب, آپ سے میں یہ توقع نہیں کرتا. میری گزارش سنیں نا, میری گزارش میں نہیں یہ توقع آپ سے. میری گزارش سنیں بھائی جان, مسئلہ یہ ہے. آپ تو بالکل ہی ابھی میں آپ کی بات سن رہا ہوں تو مجھے میرے دوست چودھری غلام حسین صاحب یاد آ رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے پروگرام میں دیکھی, ان کی گفتگو سنی اور ایک انہوں نے میری بات تو سنیں نا سر. بات یہ ہے بھائی جان, آپ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ بات کر رہے ہیں آپ قانونی اور آئینی حوالے سے. پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ تجویز منظور کی ہے یا جو وہ کرنا چاہتے ہیں, میری ذاتی رائے میں وہ یہ ہے کہ یہ جو معاشرے میں خرابیاں ہیں, نظام میں جو خرابیاں ہیں, یہ لوگ اس کی نشاندہی کریں. ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہوگا. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر کوئی کام کرنا ہے, دیکھیں کوئی کام کرنا ہے, میری بات تو مکمل کر لینا. میری بات کسی نے رکھا ہے, دیکھا کہ ان کا کیا کریکٹر ہے. میری بات تو سن لینا. یہ خود کون ہے؟ میں یہ نہیں کہ میں آپ کی بات کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر تو ایک اچھی سوچ کے تحت یہ کام کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. پرائم منسٹر یقیناً اصلاح احوال چاہتے ہیں, لیکن وہ ٹائیگر فورس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. ٹائیگر فورس کیا ٹھیک ہے, وہ ٹائیگر فورس کے ذریعے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے سمیع صاحب, یہ سسٹم جو ہے نا, اس میں بدعنوانی اتنی رچ بس چکی ہے
کہ جب تک پرائم منسٹر صاحب اس سسٹم کو اکھاڑنے کے لیے عوام سے منظوری نہیں لیں گے، ٹائیگر فورس وغیرہ، یہ اس سے کام نہیں چل رانا سکتا. صاحب، اصل چیز ہے، میں پرائم منسٹر کی سوچ کی بات کر رہا ہوں. آپ کی ایک فیلسی ہے جو بھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ دیں. سسٹم بنتا ہے افراد سے. افراد آپ کیا وہاں سے مالدیپ سے لے کے آئیں گے؟ یہی جو سسٹم ہے یہاں پر آپ بندے صحیح اپوائنٹ. نہیں رانا صاحب، ایک سسٹم سیکنڈ جو ہے نا، رانا صاحب نہیں، اس سسٹم میں جو افراد آئیں گے نا بھائی جان، کیا مطلب ہے آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس نئے ملک سسٹم میں میں نکل جائے گی. دیکھیں وہ بھائی جان، افسر سارے نکل جائیں گے، یہ جوڈیشری کے لوگ نکل جائیں گے. میری بات سنیں نا، میری کیسی آپ بات کر رہے ہیں بات رانا سنیں نا. جب یہ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، بات سنیں، جب بھی کیا یہ نکل جائیں گے؟ میری بات سنیں، جب بھی حکومتیں آتی ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان کو پھر انقلابی اقدامات کرنا ہوتے ہیں. تو ابھی کر لینا انقلابی اقدامات کے لیے بھائی جان، یہ جو اس کیا وقت چاہیے؟ سیٹ اپ ہے، جو نظام ہے، یہ آپ کا پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے، یہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے ہی نہیں. اچھا، یہ برطانیہ میں چل سکتا ہے. برطانیہ میں یہ جاگیرداری سسٹم نہیں ہے. بھائی رانا صاحب، آپ ایک دیکھیں بات سنیں. یہ جو بات ہے نا کہ جی یہ نظام کو جڑ سے پھینک دیں، نہیں، آپ بندے صحیح اپوائنٹ کریں. نہیں، امریکہ میں صدارتی نظام چل سکتا، پاکستان میں کیوں نہیں چل سکتا؟ پاکستان میں اس لیے نہیں چلا کہ جب بھی یہاں پہ پریزیڈنٹ آئے، ان کا وہ طاقت کے زور پہ آئے، وہ کبھی الیکٹڈ نہیں تھے. انہوں نے الیکشن کو فج کر کے بے ایمانی سے انہوں نے ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا، ضیاء الحق نے ریفرنڈم کرا کے جعل سازی کا مینڈیٹ لیا، اور جو تھے پرویز اشرف صاحب، انہوں نے پرویز مشرف صاحب جو تھے، انہوں نے جو کرپٹ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کو پیٹریٹ کا نام دیا. یہ اس لیے ناکام ہوا سسٹم. اگر عوام کا سسٹم ہوتا، پریزیڈنشل سسٹم مشرف صاحب والا تھا ہی نہیں. مشرف صاحب نے بھی جو کیا، اسی سسٹم کو چلانے کی کوشش کی. میں آپ کو بتاؤں سمیع صاحب، جب پہلا سال ان کا بالکل ٹھیک رہا، جب آپ نے کرپٹ لوگوں کو ملا لیا اپنے ساتھ، جب پارلیمانی الیکشن کرائے، وہاں پر وہ خرابی وہاں سے شروع ہوئی ہے. کس نے ویٹ کی تھی ساری وہ لسٹیں ایم این ایس کی اور ایم پی ایس کی؟ کس نے الیکشن کے نتائج اعلان کروائے تھے؟ میں یہ بات نہیں کر رہا. آپ خود یہاں پہ بیان مجھے فرما چکے ہیں مختلف واقعات. میری بات سنیں بھائی جان، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ خرابی جو ہے نا، خرابی اس وقت جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، خرابی اشخاص میں ہوتی ہے، سسٹم میں نہیں. سسٹم کا یہ جو رانا صاحب جو گاڑی ہے نا، ایکسیڈنٹ اس کا تب ہوتا ہے نئی گاڑی کا جب اس کو ڈرائیور غلط ملتا ہے، تو ادروائز ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. وہی ڈرائیور کی بات کر رہے ہیں نا، کہ ڈرائیور تو اس وقت صحیح ہے. ڈرائیور کو چاہیے کہ باقی سواریاں جو اچھا، ہم ہیں اس پہ ان کو نہیں صحیح ہوتے. کرے. لیکن یہ ٹائیگر فورس والی جو بات ہے نا، وہ آپ نے میری بات کو غلط سمجھا. میں نے بات کی تھی پرائم منسٹر کی نیت کی، کہ وہ نیک نیتی سے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے اصلاح نہیں ہوگی. ہم ان کی نیت تو ڈسکس ہی نہیں کرتے.